اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ ومن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذلک من علم ان ہم الا یظنون وإذا تتلی علیہم آیاتنا بینات ما کان حجتہم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ جاثیہ کا تیسرا رکوع ہے۔ جیسا کہ اس سورت کے شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ یہ حوامیم میں سے چھٹی سورت ہے اور اس میں کتاب مقدس قرآن حکیم کو بطور شریعت کے بتدریج نازل کرنے کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر کتاب، حکم اور نبوت کا تذکرہ کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے بھی آپ پر اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام پر شریعت اور کتاب آئی تھی ایسے ہی آپ پر نازل کی، آپ اس کی اتباع کریں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اور پھر پچھلے رکوع کے آخر میں یہ بات واضح کی کہ کیا جو جرم کرنے والے لوگ ہیں وہ اور جو ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے لوگ ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کا خیال یہی ہے کہ ہمیں ایک برابری کے درجے میں قائم کر لیا جائے۔ اسی کی مزید تفصیل آگے بطور دلیل کے سامنے آ رہی ہے۔ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں واضح کیا ہے کہ شریعت یا کسی بھی سسٹم کے بنانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ آمریت کا، ظلم کا، انسان دشمنی کا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے زخارف پر، سونے چاندی پر قبضہ کیا جاتا ہے، سرمایہ اور دولت پر قبضہ کیا جاتا ہے اور پھر حکمرانی انسانوں پر قائم کی جاتی ہے۔ یہ کفر، ظلم اور انسان دشمنی پر مبنی حکومت ہوتی ہے۔ اور ایک شریعت، قانون اور اس کا عملی نظام وہ ہے جو اللہ کے تعلق سے مخلوق خدا کے فائدے کے لیے اور کامیابی کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اور نیک عمل کیے، یعنی انسانیت دوست نظام بنایا، انسانیت کی خیرخواہی کے لیے کردار ادا کرنے والے ہیں، کیا ایسے طریقہ حکومت کو ہم اس طریقہ حکومت کے برابر قرار دے لیں کہ جو اجترحوا السیئات، الذین اجترحوا السیئات، جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، برائیاں کمائی ہیں، ظلم اور زیادتی کی ہے، سرمایہ پرستی کا نظام قائم کیا ہے، انسان دشمنی ہے، اللہ کے مقابلے میں اپنے مفادات کے لیے پتھر کے بتوں کو یا انسانوں کو خدا بنانے کا کام کیا ہے، یہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ حکومت کے بغیر ایسا فیصلہ نہیں ہوتا، تو یہ جو حکمران ظالم ہیں، یہ جو اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں کہ ظالم اور عادل دونوں ایک ہی پلڑے میں تولے جائیں، تو ان کا یہ فیصلہ قطعی غلط ہے۔ اس پر دلیل دی جا رہی ہے کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق،
اللہ نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی ہے، بالکل حق، بالکل صحیح طریقے سے۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا جیسا کہ چاہیے، یعنی زمین کو جیسا بنانا چاہیے تھا ویسی زمین بنائی، اور آسمان کو جیسا بننا چاہیے تھا ویسے بنایا۔ اب دونوں کی ساخت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ دنیا، آسمان و زمین، اس کا پورا ارتقائی نظام، اس میں پیدا کی جانے والی تمام مخلوقات حق کے ساتھ جیسا کہ چاہیے تھا ویسے بنائی، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہر انسان جو عمل کرے گا اس کو پورا بدلہ ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالم اور عادل دونوں ایک پلڑے میں تولے جائیں، دونوں برابر اور مساوی حیثیت کے حامل ہوں۔ اچھی حکومت اور بری حکومت، غلط نظام اور صحیح نظام، دونوں کا ایک ہی نتیجہ نکلے۔ تو یہ کائنات ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ایک تو حق کے ساتھ ہم نے پیدا کی، دوسرا یہ کہ ہر انسان اپنے تمام اعمال کا پورا بدلہ پائے، اس کو بدلہ دیا جائے، اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کسی طور پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ کیا وہ حکومت، وہ افراد، وہ قوم، وہ معاشرہ کہ جو خواہش پرست ہے، اپنی خواہشات کو اس نے خدا بنا لیا ہے، اور ایک وہ ہے جو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے تعلق سے خدمت انسانیت کا کام کرتا ہے، بھلا دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ افرأیت، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ جی ان کو دیکھ تو صحیح کہ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ حکمران، حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا کہ اپنا حکمران بنا لیا، حاکم بنا لیا اپنی خواہشات کو۔ تو یہی حکمرانی کا وہ غلط نظام ہے جس میں حکمران طبقہ اپنی خواہشات کو سامنے رکھتا ہے، کام کی نوعیت اور انسانوں کی ضرورت وہ اس کے پیش نظر نہیں ہوتی، حقائق سے ہٹ کر ذاتی خواہشات کی بنیاد پر سیاست، معیشت، سماج، تمام چیزیں قائم کرتا ہے۔ تو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا حکمران بنا لیا، اسے اتھارٹی تسلیم کر لیا، اسے الہ تسلیم کر لیا، ذرا اس کو دیکھو تو صحیح۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور اللہ نے اسے ذلیل اور رسوا کیا، گمراہ کر دیا، علی علم، علم کے باوجود کہ علم بظاہر معلومات ہیں اور اس کے باوجود وہ گمراہ ہے، تو اس کی گمراہی اور کیا ہوگی؟ اصل بات یہی ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا اس کا علم بھی ویسا ہی ہوگا، وہ علم بھی خواہشات کی پیروی کے لیے، وہ ٹیکنالوجی بھی، وہ طریقہ کار بھی، وہ علم و فکر بھی اسی کے مطابق وضع کر لیتا ہے، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، کہ بتدریج جب سرمایہ پرست، خواہش پرست اپنے کانوں سے جو چیز سننا چاہتا ہے سرمایہ کے حوالے سے، تو آہستہ آہستہ وہ کان بیکار ہو گیا، وہ درست بات سننے کی اہلیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی قلب جب غلط فیصلے کرنے لگا اور خواہشات کے مطابق نفس کے تابع ہو کر کردار ادا کرتا ہے، تو پھر قلب کی جو اصل حیثیت ہے کہ وہ اپنے ارادے میں آزاد ہو اور درست اور صحیح فیصلہ کر سکے، بتدریج ہوتے ہوتے وہ قلب اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے کہ وہ بات کو سمجھنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کی آنکھوں کے اوپر بھی غلاف آ جاتا ہے، وہ صرف وہی چیز، ہری چیز دیکھنا چاہتا ہے، جیسے حضرت سندھی نے جملہ استعمال کیا، ساون کے اندھے کو ہرا ہی نظر آتا ہے۔ جو آدمی ساون کے موسم میں جب چاروں طرف سبزہ ہوتا ہے اس وقت اندھا ہو، نظر چلی جائے، تو اس کے بعد ہمیشہ اسے، چونکہ ایسے موقع پر اس کی آنکھ بند ہوئی ہے کہ جب چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، تو اب ہر وقت ہرا ہی نظر آتا ہے۔ تو جو آنکھوں کا صحیح استعمال نہ جانتا ہو، اندھا ہو چکا ہو، تو اس کو ہرا ہی نظر آتا ہے۔ تو علی بصرہ غشاوہ، اب علم کے تین ہی ذرائع تھے، کانوں سے بات دل تک اثر انداز ہو، دماغ تک اثر انداز ہو تو کان صحیح کام کر رہے ہوں، یا
آپ کا دل صحیح کام کر رہا ہو یا آنکھیں صحیح کام کر رہی ہوں، تو جو آنکھیں اور دل سے جو ذرائع علم ہیں اور قلب تک بات پہنچاتے ہیں، اگر دونوں پر مہر لگ گئی تو قلب تو از خود مہر زدہ ہو گیا۔ اللہ پاک کرتا یہ ہے کہ جب انسان اپنی ان تینوں چیزوں کو، ذرائع علم کو استعمال میں نہیں لاتا تو بتدریج ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کو چند دن صحیح استعمال نہ کریں، ایک جگہ پر باندھ دیں اسے، تو وہ وہیں پر کیا ہے، ایسے اکھڑ جائے گا کہ بعد میں وہ حرکت ہی نہیں کرے گا۔ جی، کسی بھی چیز کو ایک حد تک محدود کر دیا جائے تو اس کے بعد وہ اپنی اصل کارکردگی بھول جاتی ہے۔ تو کان، قلب اور آنکھ، یہ تینوں چیزیں اگر مسلسل استعمال نہ کی جائیں اور گمراہی کے راستے پر چلتی رہیں، خواہش پرست بن جائیں، خواہشات کو حکمران بنا لیں، تو پھر وہ اسی روٹین میں آ جاتی ہیں، پھر اتنی مہر لگ جاتی ہے کہ دوسری بات انہیں سمجھ نہیں آتی۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اس کو بھلا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کے بعد اور کون اسے ہدایت دینے والا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی اور علم، کوئی اور طاقت اور کوئی قوت والی ذات ہے کہ جو ان کو علم سکھائے، ان کو کوئی بات سمجھائے، کسی راستے پر آئے؟ تو جب اللہ کا انکار کر دیا اور اپنے ان ذرائع علم کو استعمال نہیں کر رہے تو پھر یہ کیسے ہدایت پائیں گے؟ افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تمہیں غور و فکر کی عادت نہیں ہے، تمہیں توجہ دینی چاہیے، اور جب توجہ نہیں دو گے، نہ کانوں پر، نہ آنکھوں پر، نہ قلب پر، تو وہ خواہش پرستی کا غلام بن کر انسانیت دشمنی کا، حکمرانی کا نظام قائم ہوگا، نہ کہ انسانیت کے فائدے کا ہوگا۔ یہ سرمایہ پرست، لوٹ مار کرنے والے ظالم اور متکبر حکمران طبقے کہتے ہیں، قالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، بس ہماری اور کوئی زندگی نہیں، ہماری زندگی تو یہ دنیا کی یہ ہے، زندہ ہوئے اور مر گئے بس، نموت ونحیا، اسی دنیا کے اندر ہی مرنا جینا ہے بس، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں جو بھی مارتا یا ہمیں یہ جو ہماری پیدائش ہے، یہ تو دہر یعنی زمانہ یہ کام کرتا ہے، اس کا خدا سے کیا تعلق؟ نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ کیا تعلق؟ تو وہ زمانے یا آج کل نیچر جسے کہتے ہیں، تو یہ بس قدرت کا ایک نظام ہے، ایک چیز ہے کہ ہم آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، کھمبیوں کی طرح اگتے ہیں، مر کر زمین میں جیسے کھمبی مل جاتی ہے، جیسے پودے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، تو یہ اگنے کا اور بڑے ہونے کا اور تباہ ہونے کا ایک طریقہ کار زمانے میں جاری ہے۔ تو زمانہ جو مسلسل گزرتا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ہلاکت یا تباہی اور بربادی آتی ہے، اس کا حساب کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس یہاں دنیا میں کھاؤ پیو، موج اڑاؤ، سرمایہ پرستی کرو، ظلم اور تکبر کرو، بس دنیا کی زندگی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ مخالف کی پوری بات صحیح صحیح نقل کی جاتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام یا الجھاؤ نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں زمانہ ہلاک اور تباہ و برباد کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وما لہم بذلک من علم، اس جملہ کہنے کے پیچھے کوئی علم نہیں ہے، علم کی بات نہیں ہے، یہ تو محض انہم الا یظنون، یہ ان کا گمان ہے۔ جیسے باقی گمانات پر یہ چلتے ہیں، جھوٹے سچے جیسے بھی مل جائیں، اٹکل پچو سے باتیں کرتے ہیں، اندازے سے باتیں کرتے ہیں، یہ جملہ بھی انہوں نے ایسے ہی اندازے سے کہا ہے کہ صرف دنیا کی زندگی ہے، اسی میں مرنا جینا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کا حقائق کی بنیاد پر یہ تخلیق کا عمل کیا ہے، تو بدلہ، جزا و سزا تو لازمی نتیجہ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام بغیر جزا و سزا کے نہیں ہوتا۔ ذرا خود ہی سوچیں، یہ بھی حکومت قائم کرتے ہیں تو اس حکمرانی میں جو ان کی حکومت کو مانتا ہے اس کو یہ انعام دیتے ہیں، اور جو ان کی حکومت کو نہ مانے اسے یہ سزا دیتے ہیں۔ تو خود یہ جس بات کی پیروی دنیا کے اندر کرتے ہیں، جو ان کی سرمایہ پرستی کے راستے میں رکاوٹ بنے، تو اس کو یہ سزا دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ اگر یہ زمانے کا مسئلہ ہے تو بس ٹھیک ہے، جو تمہاری مخالفت کرے یا تمہاری وہ حمایت کرے تو ایک جیسے برابر ہونے چاہیے، لیکن
دنیا کا سارا نظام جزا و سزا کے قانون کے تحت ہے۔ تو اگر یہاں جزا و سزا ہے تو موت کے بعد اگلے مرحلے میں، اور وہ جس خدا کی اتھارٹی پوری کائنات پر قائم ہے، جس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں، تو وہاں جزا و سزا کا عمل کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی طرف سے ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ باقی رہی بات یہ کہ زمانے کی بات کرتے ہیں تو ذرا زمانے پر بھی غور و فکر کرو، تو زمانہ ہے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، اس کو برا بھلا مت کہو کہ زمانے کے اتار چڑھاؤ سے مجھ پر مصیبت آ گئی یا مجھے فلاں چیز مل گئی، زمانے کو گالی نہ دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انا الدہر، میں خود زمانہ ہوں، زمانہ تو میں خود ہوں، کہ کائنات کا یہ تغیر و تبدل، دن رات کا تغیر و تبدل اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسی سورج کو کسی اور طرف پھینک دے اٹھا کر، اور یہ زمین کی ادھر پھینک دے، تو زمانہ کہاں رہا؟ تو زمانہ بنانے والی ذات بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ جس کو تم دہر کہہ رہے ہو، جسے نیچر کہہ رہے ہو، وہ نیچر، اس کے پیچھے جو توانائی کا مرکز اور منبع ہے وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو اس کے ذریعے سے یہ تغیرات و تبدلات ہوئے ہیں۔ تو دنیا میں موت و حیات گویا کہ اللہ کے قبضے میں ہے، اور جب موت و حیات اللہ کے قبضے میں، تو اسی اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی، اور آسمان و زمین کی تخلیق کا جو سائیکل ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر چیز کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے، خاص طور پر ہر نفس کو جس میں بھی جان ہے۔ تو یہ جزا و سزا کا پورا عمل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ظلم کا نظام قائم کرو، خواہشات کی پیروی کرو، اس کے مطابق سسٹم بناؤ اور اس کی کوئی سزا نہ ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب بھی ان پر ہماری آیات واضح طور پر تلاوت کی جاتی ہیں، کھلی کھلی باتیں، عقل و منطق کے مطابق، عقل و شعور کے مطابق صحیح بات ان کے سامنے جب تلاوت کی جاتی ہے، تو مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان کی دلیل اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی کہ ہمارے آباء و اجداد پہلے جو مر چکے ہیں ان کو ذرا دوبارہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ ان کی اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر مرنے کے بعد جینا ہے تو ہمارے آباء و اجداد جو قدیم زمانے سے مرے ہوئے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ انہیں ذرا زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو اگر مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ابھی کیوں نہیں ہو رہے زندہ؟ یہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو کہتے ہیں قالوا ائتوا بآبائنا، ہمارے ان آباء و اجداد کو لے کر آؤ، دوبارہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ قرآن نے اس کا جواب دیا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، اللہ ہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یجمعکم، اور پھر موت کے بعد تم تمام کو جمع کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، جس قیامت کے دن میں لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تمام اعمال کی جزا و سزا کامل طور پر نہیں ہو سکتی۔ یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہو، اور امتحان گاہ میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اس کا سائیکل مکمل ہی تب ہوگا کہ جب تمام انسان یہاں سے مر کر اگلے جہان میں مکمل ہوں، تبھی تو رزلٹ سنایا جائے گا نا۔ تمام نے آدم سے لے کر آخری انسان تک دنیا میں تمام اعمال مکمل کر کے پرچہ دے کر نامہ اعمال ان کا لکھا جا چکا گا، تو پھر ایک بہت بڑا کنوکیشن مقرر کیا جائے گا جس میں پاس اور فیل کا اعلان کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اس سے پہلے رزلٹ کیسے آؤٹ ہو جائے؟ امتحانات شروع کرتے ہو تو جب تک تمام کسی کلاس کے جتنے بھی لوگ ہیں، جب تک وہ امتحانات نہ دے لیں یکے بعد دیگرے، اس سے پہلے تو رزلٹ سنایا ہی نہیں جاتا۔ جی، الیکشن جن ملکوں میں کئی مرحلوں میں ہوتے ہیں، جب تک تمام ملک کے کئی مراحل میں مہینہ 2 مہینے تک الیکشن ہوتے رہتے ہیں، رزلٹ جب سارا اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر سنایا جاتا ہے نا۔ تو انسانوں کا رزلٹ سنانا ہے، ان کے اعمال کا بدلہ دیا جانا ہے، تو آدم سے لے کر آخری انسان تک
جتنے سال بھی لگیں، تمام پیدا ہوں گے، اس دنیا میں رہیں گے، پھر مریں گے، یہاں سے آگے جائیں گے، تو پھر ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن یوم الحشر ہوگا، جہاں تمام کے تمام اس بڑے میدان میں جمع ہوں گے، اور وہاں ان کا رزلٹ سنایا جائے گا کہ یہ پاس ہے، یہ فیل ہے، اس نے یہ اعمال کیے ہیں، اس کے یہ نتائج ہیں، اور اس نے یہ اعمال کیے ہیں، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ جہنم میں جائے۔ لا ریب فیہ، کوئی اس میں شک نہیں ہے، رزلٹ سنانے کا ایک دن مقرر ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن یہ لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی، یہ علمی طریقہ کار نہیں ہے، یہ تو محض یظنون، گمان ہے۔ دنیا میں کوئی بھی عمل محض گمانات اور اندازوں پر نہیں ہوتا، پرفیکٹ تبھی ہوتا ہے کہ جب اس کی علمی بنیادیں ہوں۔ ایک آدمی، ایک کارپینٹر جو ہے، وہ اندازے سے لکڑیاں کاٹے تو فرنیچر صحیح بنا سکتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی، اس کی پیمائش پرفیکٹ ہوگی، صحیح اس کے پاس حقائق ہوں گے، صحیح چیزیں اس کے پاس ہوں گی، صحیح علم ہوگا، تو وہ ایک اچھا دروازہ بنا سکتا ہے، ایک اچھی بلڈنگ بن سکتی ہے، ایک اچھا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن علم ہی نہیں ہے، محض گمان، محض اندازے، محض اٹکل پچو، اس کی بنیاد پر وہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے نتائج کیا نکلیں گے؟ کچھ نہیں۔ تو قرآن حکیم نے دلائل دے کر یہ بات واضح کر دی کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک حکومت کا طریقہ کار علمی ہے، سائنٹیفک ہے، انسانی حقوق کی بنیاد پر ہے، اللہ کو ماننے پر ہے، جو اس کائنات کے قومی اور بین الاقوامی تقاضوں کے مطابق ہے، اور ایک محض گمانات ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں۔ تو خواہشات اور تمناؤں کی بنیاد پر جو نظام بنتا ہے، مخصوص طبقوں کے مفادات کا نظام بنتا ہے، وہ تو زیادہ دیر نہیں چلتا۔ دونوں ایک پلڑے میں نہیں ہو سکتے۔ وہ مجرم اور کالذین آمنوا، ان کو ہم ایمان والے اور عمل صالح کے برابر قرار دے لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت غلط اور برا فیصلہ ہے۔ اس کے دلائل دے کر بات مکمل کر دی، اور آگے اللہ کی حکمرانی اور اللہ کی حکومت کے نتیجے میں جو دنیا بھر میں تبدیلیاں آئیں گی، اس کی تفصیلات اگلے رکوع میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔